اور جب اور گہرائی سے غور کرے کہ دراصل یہ جو ہمیں کہا جا رہا ہے کہ صبح سحر کے وقت اٹھو، زیر آسمان آؤ، آسمان کی طرف نظر کرو، دعا پڑھو، یہ آیت پڑھو، غسل کرو، نماز پڑھو، اگر وہ پوری کائنات کے نظام تکوینی پہ غور کرے تو وہ غور کرے گا کہ یہ وہ وقت ہے جب ربوبیت کی تجلیاں زمین کی طرف آتی ہیں۔ اس نے کہا اٹھو، دامن پھیلاؤ، ہم برسا رہے ہیں تمہارے لیے، رزق برسا رہے ہیں، ہم بارش کر رہے ہیں تجلیوں کی، اپنے دامن میں سمیٹو تو صحیح۔ اب بتائیے یہ جبر ہے یا لطف؟ یہ نماز کے لیے اٹھانا جبر شریعت ہے، اکراہ ہے یا لطف و کرم؟ جبر ہے یا لطف؟ اسی طرح میں پہلے بھی یہ مثال عرض کر چکا ہوں، پھر عرض کر رہا ہوں اور مکرر یاد رکھیے گا اسے، وہ رب ہے مگر اس کے ساتھ وہ قادر بھی ہے، وہ حی بھی ہے، وہ جبار ہے، قہار ہے، خالق ہے، رازق ہے، سب کچھ وہ ہے، سب کچھ اس کے اختیار میں ہے۔ وہ ہماری آپ کی جو تقدیر چاہے لکھ دے، مگر ہر سال آپ حضرات قسمت کے قائل ہوں گے، اپنا نظریہ بدل دیجئے۔ قسمت اور مقدر اور تقدیر، اس کا بڑا ناقص تصور رائج ہو گیا ہے، ناقص تصور ہے۔ کہتے ہیں جو روز ازل لکھ دیا گیا قسمت میں وہی ہونا ہے، تو گویا جبر کے قائل ہیں آپ۔ یہاں اعلان فرما رہا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، اکراہ نہیں ہے، اکراہ نہیں ہے، تو پھر یہ کیسے اتنا بڑا جبر کیسے ہو جائے گا کہ جناب والا روز ازل آپ کی قسمت لکھ دی گئی؟ اور اگر روز ازل لکھ دی گئی ہوتی تو پھر یہ بتائیے کہ یہ ہر سال جو ایک شب قدر آتی ہے، یہ شب قدر کے کیا معنی ہے؟ اس کے معنی ہے کہ ہر سال آپ کی قسمت کے نوشتے پر نظر ثانی ہوتی ہے۔ جہاں ہر سال نظر ثانی ہو رہی ہو وہاں جبر کے کیا معنی؟ اور نظر ثانی بھی اگر خود مالک بیٹھ کے کر دے تب بھی ہم مان لیں کہ جبر ہے۔ کہ آپ دیکھیے تو صحیح، اگر وہ مالک ہے، مختار ہے، قادر ہے، وہ جو جی چاہتا لکھ دیتا، مگر اس نے اعلان کروایا دیکھو آج شب قدر ہے، سونا نہیں، جاگتے رہنا، اور خود تم بتاؤ تم بننا کیا چاہتے ہو؟ سونا نہیں، جاگتے رہنا، کیوں؟ آج ہم تمہارے بارے میں کوئی تحریر لکھنے والے ہیں، تو تم بتاؤ تو صحیح، شیئر تو کرو ہمارے ساتھ۔ بالکل ویسے ہی جیسے سمجھدار ماں باپ جنہیں تربیت کا اچھا شعور ہوتا ہے، جب بچے کچھ سمجھدار ہو جاتے ہیں تو پھر یہ نہیں کہتے کہ دیکھو تم ڈاکٹر بن جاؤ، تم انجینئر بن جاؤ، کہتے ہیں بیٹا تم کیا بننا چاہتے ہو؟ تم ڈاکٹر بننا چاہتے ہو، انجینئر بننا چاہتے ہو، شاعر بننا چاہتے ہو، ادیب بننا چاہتے ہو، قانون داں بننا چاہتے ہو، تم کیا بننا چاہتے ہو؟ تم بھی تو بتاؤ جو تم بننا چاہو، ہم تیار ہیں، اپنے امکانات صرف کریں گے، ہم تمہاری تربیت کریں گے، جہاں چاہو گے ایڈمیشن کرائیں گے۔ جیسے ایک باپ اور ماں بیٹھ کر بچے سے اس کے تعلیمی منصوبے اور زندگی کے منصوبے کو شیئر کرتے ہیں، حق سبحانہ و تعالیٰ کا اعلان عام ہے، صلاح عام ہے، شب قدر ہے، اٹھو، بتاؤ، دعا کرو، بننا کیا چاہتے ہو؟ اب بھی آپ کہیں گے دین میں جبر ہے؟ لا اکراہ فی الدین، اصل و اساس سے لے کر فرع و فرع در فرع فروعات تک کہیں دین میں جبر نہیں ہے۔ اور اگر جبر ہے کوئی تو جبر محبت ہے۔ جبر تاریخ الگ ہے، جبر محبت الگ ہے۔ بس اب اتنی گفتگو کافی ہے۔ دین میں نہ اصولاً جبر ہے نہ فروعاً۔